السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے. ٹوڈے آئی ایم گونا شیئرنگ ود یو 11th کلاس اسلامیات الیکٹیو. 11ویں کلاس کی جو یہ اسلامیات ہے، یہ اسلامیات الیکٹیو ہے. مینس کہ اسلامک جو ہوتی ہے ہمارے پاس اسلامیات اختیاری، یہ وہ ہے. اور آج ہم نے جو ہے اس کے ختم نبوت کا جو ہمارے پاس ایک لیسن ہے، اس کے انشاءاللہ ہم نے ریڈ کرنے ہیں شارٹ کوسچن اور موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے. کیونکہ ختم نبوت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آخری نبی کے حوالے سے ہے، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور مسٹ کوسچن ہے. اس لیے آج اس ویڈیو میں ہم نے ان کو کلیئر کرنا ہے. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می پی کے میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. سو لیٹ اسٹارٹ ناؤ. جی تو اسٹوڈنٹ، یہ جو آج کی ہماری ویڈیو ہے، اس میں ہم فرسٹ ایئر کی جو اسلامیات اختیاری ہے اس کا آج ہم لیکچر نمبر جو ختم نبوت ہے اس کے آج ہم نے شارٹ کوسچن جو بھی اس میں آ جائیں گے. اگر یہ زیادہ لینتھی نہ ہوا تو انشاءاللہ ہم اس کے نہیں، اتنے سارے نہیں ہیں، لیکن آج ہم ان کو پورا ہی کلیئر کریں گے. ختم نبوت کا جو ہمارے پاس ہمارا پوائنٹ ہے، آج اس کو ہم نے پورا جو ہے وہ کرنا ہے. پارٹ 3 ہے آج ہمارا یہ ختم نبوت کا ویڈیو کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ یہ کوسچن ہے ہمارے پاس کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے. اس کا جواب ہے، ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی بھی طرح کا نہ کوئی نبی آنا ہے نہ رسول. نبی اور رسول اسی لیے آتے ہیں کہ پہلی شریعت میں تحریف ہو گئی ہے کہ پہلی شریعت میں تحریف ہو گئی ہو. شریعت اسلام میں ذرہ بھر بھی گڑبڑ نہیں ہوتی. اگلا ہمارے پاس کوسچن ہے کہ ختم نبوت پر ایک دلیل دیجیے. نئے نبی یا نئی شریعت کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ پہلی شریعت مکمل نہ ہو، اس میں کوئی کمی ہو یا اس میں تحریف ہو گئی ہو. لیکن شریعت اسلامیہ میں ایسا نہیں ہے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ نبوت کی مثال ایک عمارت کی سی ہے. اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، وہ اینٹ بھی میں نے لگا دی، اب یہ عمارت مکمل ہو گئی ہے. اگلا کوسچن ہے ہمارے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے امتیازات کیا کیا ہیں؟ آیت ہے ہمارے پاس یہاں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیں کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. پھر سے یہ ترجمہ ہم پڑھیں. آپ فرما دیں کہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کی نبوت میں تاریخیت ہے، یعنی آپ کی پوری زندگی کی تفصیلات مستند اور معتبر ذرائع سے محفوظ ہے. آپ کی سیرت میں عملیت ہے، یعنی آپ نے جو کچھ فرمایا اس پر عمل کر کے دکھایا. آپ کی نبوت میں جامعیت ہے، یعنی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے. آپ کی سیرت میں کاملیت ہے، گویا آپ کی تعلیمات میں نہ مزید اصلاح کی ضرورت ہے نہ گنجائش. آپ کی نبوت دائمی ہے. آگے ہمارے پاس جو کوسچن ہے وہ ہے آخرت کا معنی کیا ہے؟ اس کا اصطلاحی معنی بھی لکھیں. اس کا معنی ہے بعد میں آنے والی. اس کا اصطلاحی معنی ہے، اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ کوسچن ہے کہ آخرت کا معنی کیا ہے. آپ نے یہاں پر آخرت کا معنی جو ہے وہ یہاں پر آپ کو بیان کیا گیا ہے کہ بعد میں آنے والی. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آخرت کا اصطلاحی معنی بیان کریں تو آپ اس کا آگے یہ جو پوائنٹ آ رہا ہے کہ اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ انسان نے دنیا میں ایک مدت گزارنے کے بعد مر جانا ہے، پھر قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہو کر اسے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے. پھر اسے دنیا میں کیے گئے اعمال کے مطابق جنت یا دوزخ میں بھیجا جانا ہے.
جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. البتہ کلمہ پڑھنے والے اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جنت میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو میں کہتی ہوں، اور اللہ ہمیں بھی، اور اللہ آپ تمام میرے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر کرے، اور مرتے وقت ہم سب کے زبان پر جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہو، لا الہ الا اللہ، جیسے کہ پڑھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ کلمہ ہماری زبان پر ہو، اور جتنے بھی ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اہل و عیال جتنے بھی ہیں، جتنے بھی آپ سب اسٹوڈنٹ، سب کے لیے میرے لیے بھی سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو، اور کلمہ طیبہ ہمیں نصیب ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اب یہ چیز آپ کہیں گے ہم ابھی زندہ ہیں اور میم یہ کیوں کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ. تو یہ ایک آپ کو میں بتا دوں کہ ہماری طرف کے جو کچھ جاہل لوگ ہوتے ہیں، جو ان پڑھ ہوتے ہیں، ان کو اگر یہ بات بولی جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب کرے، تو وہ یہ کہیں گے ہاں میں تو ابھی زندہ ہوں، مجھے کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ مر جائے اور اسے جنت نصیب ہو. یہ چیز بالکل بھی گھٹیا لوگوں کی ہوتی ہے، دماغ میں بھری ہوئی. میں آپ کو بتا دوں کہ پڑھے لکھے نبی کے دور میں جتنے بھی مسلمان ہوتے تھے، اور اگر کوئی کسی کو دعا دیتا تھا تو دعا دیتے ہوئے وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں جگہ دے، اور اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے. دنیا کی خوشندی، دنیا کی خواہشات، دنیا کی کوئی بھی ایسی چیز جس کے بارے میں آپ کسی سے دعا طلب کرتے ہیں، یہ زندگی عارضی ہے، دائمی تھوڑی نہ ہے. عارضی زندگی تو ختم ہو جائے گی ایک دن، لیکن جنت تو ہمارا اصلی مقام ہے. کیونکہ مسلمان جو بھی ہیں، جو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے وہ ماننے والے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، تو کیا ہے کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ کوئی بھی انسان، حتیٰ کہ میں بھی نہیں کہتی کہ میں گناہوں سے پاک ہوں، میں یہ ہوں، ظاہر ہے ہم گناہگار انسان جو ہے وہ گناہگار بندہ ہے. کوئی بھی اس دنیا میں اتنا لائق و فائق نہیں ہے کہ کوئی غلطیاں نہ کرتا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اگر آپ ترجمہ پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کی سمندر کی جھاگ کے مطابق، مینس یہ جتنی سمندر کے اوپر جھاگ ہے نا، اتنے بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ سے اگر وہ معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک و صالح بننے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین. اور ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمیں انشاءاللہ ہم تمام مسلمانوں کو جنت میں ضرور جگہ ملے گی انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے حبیب اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہمارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفارش آخرت میں نصیب کرے. آمین ثم آمین. عقیدہ آخرت کی اہمیت کیا ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یا بعث بعد الموت کا عقیدہ اسلام کے 5 بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے. اس کا انکار کرنے والے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس سے انکار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کا ذکر ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں دیا گیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے ایمان مجمل اور ایمان مفصل وہ ہیں، وہ جو چھوٹی چھوٹی ہمیں آیات پڑھایا کرتے تھے ہمارے اسکول میں، وہ ہوتی ہیں. تو یہاں پر اچھا اگلا یہاں پر یہ آگے دیا گیا ہے، اسی کوشچن کا جو آنسر ہے بیچ میں، اس میں کہ سورۃ البقرہ کی 3 آیت میں بھی مومنوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں. آگے کوشچن ہے ہمارے پاس، کوشچن نمبر 6، عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ یہ طلبہ تمدن و تاریخ کی کتاب کے صفحہ سے جواب دیکھ لیں. یہ جو عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، یہ جو ہے یہ پیچھے میں آپ کو بتا دوں، یہ یہاں پر ہمارا یہ کوشچن ہے، یہ دیکھیں. یہ دیکھیں، یہ میں نے اسی لیے آپ کو بتایا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بعض لوگوں کو بعض اسٹوڈنٹ کو یہ دیکھنا گوارا بھی نہیں ہوگا اور وہ ڈھونڈنے کی یہ کوشش بھی نہیں کریں گے. دیکھیں یہ جو پہلا ہمارے پاس یہ جو تہذیب بالکل پہلا بک کے سٹارٹنگ میں جو تہذیب کا مفہوم، اس میں یہ جو تہذیب و تمدن کے حوالے سے ہے، یہ پیج نمبر 1، پیج 2، پیج 3، اور یہ ہے پیج 4، پیج 5 اور پیج 6، 7 اور پیج 8 اور 9 کا جو یہ لاسٹ ہے، 9 کے لاسٹ میں عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات، یہ جو ہے
یہ کوشچن آپ نے یہاں سے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ اٹھا کر، یہ یہاں تک ہے ویسے، چھوٹے چھوٹے پوائنٹ اٹھا کر یہ جو کوشچن یہاں پر ہمیں دیا گیا ہے کہ عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا جواب دینا ہے آپ نے۔ آگے ہے اگلا کوشچن کہ عالم برزخ سے کیا مراد ہے؟ انسان کی موت اور قیامت کے دن کے درمیانی عرصے میں ہر انسان قبر میں رہے گا۔ اس مدت کی زندگی کی مکمل کیفیات کی خبر ہمیں نہیں دی گئی، البتہ عذاب قبر اور نیک لوگوں کے لیے قبر میں آسائشوں کے بارے میں احادیث میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ آسائشیں نصیب کرے اور نیک اور صالح بننے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ آخرت کی زندگی کے بارے میں مشرکین کا خیال کیا تھا؟ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے برپا ہونے کو محال سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ نہ قیامت ہوگی اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ہڈیوں کے گل سڑ جانے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے، نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ہمارے اعمال کا حساب کتاب رکھا جا رہا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہندو جو مذہب ہوتا ہے، کوئی بھی ایسا مذہب، ضروری نہیں کہ صرف ہندو، کوئی بھی ایسا مذہب جو اسلام کے علاوہ ہے، اور جو لوگ کسی بھی چیز کو ماننے والے ہیں، ان کا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم اگر جلاتے ہیں تو کیا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہڈیوں کے گل سڑ جانے سے کون ہمیں زندہ کرے گا دوبارہ؟ ظاہر ہے خاک بن جاتی ہے، اور خاک کو اکٹھا کون کرے گا، واپس زندہ کون کرے گا؟ اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دو کندھوں پر رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ جو فرشتے بیٹھے ہیں، اور وہ جو کیا کرتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال اور برے اعمال تمام کو نوٹ کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اتنا کام کون کرے گا؟ لیکن ان کو یہ پتہ نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ ان کو ایک خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کر کے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، اور اس کے بعد ماں کے پیٹ سے ان کو وہاں پر کھانا بھی دیتا ہے، سب کچھ وہاں پر میسر ہوتا ہے، سانس تک وہ لیتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور جب وہ وہاں سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ماں کی گود میں دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اتنی آسانی سے اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا واپس زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ انسانوں کو بس عقل، وہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے جو دلوں پر ہے وہ مہر لگا دی گئی ہے۔ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو مشرکین ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر دی گئی ہے، اور ان کے کان جو ہیں آپ سن نہیں سکیں گے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ دیکھ نہیں سکیں گی، ہر چیز یہ دیکھیں گے، لیکن اب یہ جو ہے ان کے لیے رہنمائی اور جو پرہیزگاری ہے، اور جو ان کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عمل پیرا ہونا، یا کسی چیز کو سننا اور اس کو پھر پیروی کرنے کے لیے اس کو استعمال کرنا، یہ چیز ان کے دلوں سے ہے، وہ نکل گئی ہے۔ اب یہ دیکھیں گے، سنیں گے، اور لیکن اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے۔ آخرت کی زندگی کے بارے میں مشرکین کا یہ ہم نے ابھی پڑھ لیا۔ کرامن کاتبین ایسے فرشتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک کوشچن ہے ہمارے پاس کہ انسان کے اعمال کا حساب کتاب کس طرح رکھا جا رہا ہے؟ کرامن کاتبین ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھ لیں، کوئی بھی اگر مینس کہ کہیں کسی بھی کنٹری دوسری سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کرامن کاتبین جو ہوتے ہیں وہ ہر انسان چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، ہر انسان کے کندھے پر بیٹھے رہتے ہیں ہر وقت کرامن کاتبین جو ہوتے ہیں۔ ایک رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے اور ایک لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے۔ رائٹ سائڈ والا جو ہوتا ہے وہ ہمارے ہر روز صبح کے ٹائم وہ آتے ہیں، اور صبح سے ہمارے اذکار مینس کے فجر کی نماز سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ویسے تو انہوں نے جانا نہیں ہوتا، وہ بیٹھے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کی جو جیسے ہوتا ہے نا کہ ہماری سائڈ پہ یہ جو پوزیشنز چینج ہوتی ہیں، جیسے صبح کے ٹائم جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ رات کو چلے جاتے ہیں، اور جو رات والے ہوتے ہیں وہ واپس صبح کو جاتے ہیں، ایسا سلسلہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیں کہ کرامن کاتبین ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے ایک ایک اچھے یا برے عمل کو لکھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اسلام کی روح سے کیا کسی دوسرے کو کسی کے اعمال کی سزا دی جا سکتی ہے؟ اس کا آنسر ہے کہ اسلام اور عقل کی روح سے کسی دوسرے کو کسی کے برے اعمال کی سزا نہیں دی جا سکتی۔ قرآن میں ہے کہ ہر کسی کو اپنے گناہوں کا بوجھ اور خمیازہ بھگتنا ہوگا، کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ اب یہ مت سمجھیں کہ آپ اگر غلط کام کر رہے ہیں تو اس کا خمیازہ کوئی اور بھگتے گا، نہیں، اس کا خمیازہ آپ نے ہی بھگتنا ہے، اس کا جواب آپ نے ہی دینا ہے خود۔
ہر عمل کی جزا اور سزا کے بارے میں قرآن میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ جس کسی نے خیر کا کوئی ذرہ برابر اچھا کام کیا ہوگا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے کوئی بھی برا اور شر کا کام کیا ہوگا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ دنیاوی، اگلا کوسچن ہے دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کا باہمی تعلق کیا ہے؟ اس کا آنسر ہے سورۃ الملک میں ہے کہ یہ دنیاوی زندگی اس لیے ہے کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ کون کس طرح کے اعمال کرتا ہے، پھر ان اعمال کے مطابق جنت یا جہنم ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی کو آخرت کی کھیتی قرار دیا، یعنی جو کچھ بوگے آخرت میں کاٹو گے۔ اسی طرح آپ نے دنیا کو دارالامتحان قرار دیا ہے۔ اگلا کوسچن ہے توحید اور رسالت کا باہمی تعلق کیا ہے؟ توحید کا معنی ہے کہ اللہ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اسی لیے اسی کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، اس کا حکم کائنات پر جاری و نافذ ہو۔ انبیاء کرام اللہ کی مرضی اور اس کے احکام لوگوں تک پہنچاتے اور ان پر عمل کرنے کا عملی نمونہ مہیا کرتے ہیں۔ توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کی حکمیت ہے اور اس حکمیت کی مرضی کا علم انبیاء کے ذریعے ہوتا ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ اگلا کوسچن ہے، اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 توحید اور اسلام کے دیگر بنیادی عقائد اس تہذیب کی بنیاد ہیں۔ نمبر 2 مادیت اور روحانیت کا امتزاج۔ نمبر 3 توازن و اعتدال پسندی۔ نمبر 4 عدل و احسان کا امتزاج۔ نمبر 5 تعاون و اثار۔ نمبر 6 اخوت۔ نمبر 7 بطنی و ظاہری پاکیزگی۔ نمبر 8 احترام انسانی۔ نمبر 9 مساوات۔ 10 رواداری۔ 11 زندگی کا بامقصد تصور، بے ہودہ مشاغل سے پرہیز۔ 12 خیر کی حوصلہ افزائی اور شر کی حوصلہ شکنی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ 13 پورا نظام زندگی ایک اکائی ہے، جامعیت زندگی کے تمام شعبوں کا باہمی تعلق اور ربط۔ 14 اللہ تعالیٰ کی حکمیت اور 15 سادگی۔ جی تو اسٹوڈنٹ یہ ہوگا اب ہمارا اس سے آگے پارٹ نمبر 4 ہماری ویڈیو کا، اور یہ ہم یہاں سے ریڈ کریں گے۔ اس سے آگے ہمارے پاس MCQs ہیں۔ آج ہم نے ختم نبوت کا جو ہمارے پاس لیکچر تھا اس کے ہم نے شارٹ آنسر کوسچن ریڈ کیے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسلامیات اختیاری کے جو اس ختم نبوت کے MCQs ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ تو جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می PK میں نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ چلتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔